آج کے اس حوالے جس کی آج ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، اور آیات 14 سے میں پڑھنا شروع کروں گا، 29 تک پڑھیں گے، اور باب ہے 6۔ مرکز کی انجیل ہے، چھٹا باب ہے، اور 14ویں آیت سے لے کر ہم 29ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ خداوند کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بیچ کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں بند رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا، اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنی بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ آئے ہم ایک دعا کریں تاکہ خداوند کا کلام خدا کے روح کے وسیلہ سے ہم سیکھ سکیں۔ خداوند، ہم اس کلام کو تیرے پاس لاتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے فضل کے لیے اور تیرے رحم کے لیے جو ہمیں بخشا گیا۔ اور اے خداوند، یہ تیرا کلام خون کی ندیوں میں سے ہوتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو فضل بخش، رحم کر، ترس کھا کہ اتنی بڑی گواہی کو، اتنی بڑی سچائی کو اور اتنی بڑی قدرت کو ہم نظر انداز نہ کر پائے۔ ہماری مدد فرما، جب ہم اس کلام کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو تیرے روح سے اے خداوند یہ ممکن ہو۔ ہماری مدد کرنا، ہم کمزور ہیں اور ناچیز ہیں، لیکن یہ ایک استحقاق ہے کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، اور تیری دی ہوئی سوچ کے وسیلہ سے
हम इसके बारे में सोच सकते हैं। हमारी मदद फरमा, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नहायत हैरत अंगेज और जबरदस्त वाकया, और इस वाकया में हम 3 अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला है यीशु मसीह हजरत याह्या और हजरत इलियास और नबियों से आला है। दूसरी बात हम सीखेंगे हजरत याह्या की तबलीग हजरत एलिया जैसी, और हजरत याह्या की मुसीबत भी हजरत एलिया जैसी। और उसके बाद हम नतीजा अखज करेंगे इस सारे सबक में से हम क्या सीखते हैं। तो जब हम मरकस की अंजील उसके 14वीं आय 6 बाब की 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक का मुताला करते हैं, उस पर गौर खोज करते हैं, तो मुझे 4 बातें यहां पर नजर आती हैं। पहली बात कि हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। सवाल यहां पर हमें मजबूर करता है कि हम जाने कि हेरोदिस बादशाह ने किसका जिक्र सुना और उसका नाम मशहूर हो गया। क्या उसने जिक्र सुना हजरत याह्या का? नहीं, बल्कि हजरत याह्या तो कैद में थे, बल्कि उसने मसीह का जिक्र सुना और मसीह के शागिर्दों के वसीला से होने वाले मोजज़ात की खबर उस तक पहुंची। याद रखें, अभी यह हवाला जो हम पढ़ रहे हैं, दरअसल ये फौरन उस हवाले के बाद आता है जिसमें मसीह ने अपने शागिर्दों को 2-2 करके बनी इसराइल के दरमियान भेजा था। और इसका मकसद, इसकी मंशा क्या थी कि बनी इसराइल में ये चर्चा हो जाए, ये इश्तिहार छप जाए, ये खुशखबरी सुना दी जाए कि जिस मसीहा की वो इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में वो सुन सकें कि वो आ गया है। क्योंकि उसका चर्चा जब वो सुनता है हेरोदिस, तो वो जानता है कि ये कोई खास बंदा है। और खुसूसी तौर पर जब उसने कहा कि मैंने तो उसको मरवा दिया था, मैंने तो उसका सर भी कटवा दिया था, तो दरअसल उस वक्त में और आज भी जो लोग आ, जो लोग जादूगरी और इस तरह की सोचों या जो है वो सुपरस्टिशन की बात को समझते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, वो ये जानते हैं कि जिसका सर तन से जुदा किया जाता है, जिसकी गर्दन उड़ा जाती है, या वो तन जो सर से बगैर होता है, वो अगर शैतान बन जाए, अगर वो बदरू बन जाए, तो वो बहुत ही डरावनी और गुस्से वाली और हैरान कुन हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और हेरोदिस का ख्याल, क्योंकि उसके जहन, उसकी सोच खुदा से नहीं मिलती, वो उसी तारीकी की बात उसके जहन में आती है कि ये बदरू अब बहुत बड़ी ताकतवर हो चुकी है और ये आ गया है और वो परेशान है। और इस मतन में हम 2 बार इस बात का जिक्र पढ़ते हैं कि हेरोदिस कहता है कि मैंने उसका सर कटवाया, वही आया है, वही जिंदा हो गया। सो लेकिन हेरोदिस क्यों ये सोचता है? क्योंकि काम जो वो सुनता है, जो काम या मोजज़े हो रहे थे वो सुन रहा है, वो किसी नबी के नहीं, किसी ऐसी ही शख्सियत के हैं जो इस दुनिया से नहीं, जो हम आदमियों जैसा नहीं, बल्कि वो ज्यादा ताकतवर है।
اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک ہیرودس اپنے سوچ میں جو مرضی سوچے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے جو معجزے، اس کے وسیلہ سے جو تعلیم ہے، اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ یحییٰ سے بھی بڑا ہے، وہ ایلیا سے بھی بڑا ہے، اور وہ دراصل ابراہیم سے بھی بڑا ہے، جیسا مسیح یسوع نے خود یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں یوں فرمایا، جب وہ یہودیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے پاس نہیں آتے اور مجھ سے نجات نہیں حاصل کرنا چاہتے، تو یسوع مسیح نے بڑی عمیق بات کہی۔ یہودیوں نے سوال کیا، اس نے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یہ وہی میں ہوں جو خروج کی کتاب اس کے 2 باب میں ہمیں موسیٰ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور جا کر بتا کہ میں ہوں نے بھیجا ہے تم کو، یعنی میں موسیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ یعنی کہ وہ جان گئے تھے، ان کے لیے تشریح، ان کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں ہوں کا مطلب کیا ہے، بلکہ انہوں نے جان لیا کہ مسیح اقرار کر رہا ہے کہ وہ الہی ہے، وہ خداوند ہے، اور اسی کی راہ یحییٰ تیار کرنے کے لیے آئے تھے۔ مسیح جب اپنے شاگردوں کو بیچتے ہیں تاکہ وہ بنی اسرائیل میں جا کر چرچا کریں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے لیکن سمجھنے کی کوشش شاید نہیں کریں گے۔ دراصل اس کا مقصد کیا تھا بنی اسرائیل میں بھیجنے کا؟ یہاں پر میں نے اعتراض کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اکثر جب وہ پڑھتے ہیں اس لائن کو تو وہ سیاق و سباق اور بائبل مقدس کی تمام جو ہے شروع سے لے کر آخر تک کا مقصد وہ نہیں جاننا چاہتے، بلکہ وہ اسی بات کو، اسی متن کو لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ خراب سمجھ لیا ہے، ہم مسیحی غلط سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سیاق و سباق کو کیوں نہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ساری بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اسرائیل کے درمیان مسیح نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ نہ تو بدھ مت مسیح کا انتظار کر رہے تھے، نہ تو ہندو مت مسیح کا انتظار کر رہے تھے، نہ ستارہ پرست مسیح کا انتظار کر رہے تھے، نہ ہی کوئی اور قوم مسیح کا انتظار کر رہی تھی، بلکہ بنی اسرائیل ہی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے یہ حق بنتا ہے، اس لیے یہ اصول بنتا ہے کہ جو بندہ آپ کا انتظار کر رہا ہو آپ اس کے پاس جائیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انجیل کا اصول ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی فرمایا گیا کہ تیری وسیلہ سے میں قوموں کو برکت دوں گا، اور یہ وہ برکت دراصل مسیحا کے وسیلہ سے آنی تھی، اور اسرائیل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اور اس کی 19 سے 20 میں مسیح جب کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، تو مسیحا نے پہلے سب کچھ قائم کرنا تھا، مسیحا نے سب کچھ پورا کرنا تھا، کسی چیز کو وہ منسوخ نہیں کرنے آئے بلکہ پورا کرنے آئے ہیں۔ تو جب وہ پورا کرتے ہیں تو پھر وہ متی کی انجیل کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو انجیل کی خوشخبری دو۔ اور جب پولس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو وہ بڑے واضح طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے
کہ انجیل کا پیغام پہلے یہودیوں کو اور پھر غیر قوموں کو. یہ اصول ہے. ابراہیم سے یہ اصول شروع ہوا تھا اور وہ بڑی واضح طور پر رومیو 1:16-17 میں پولس رسول اس انجیل کے اصول کو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے پہلے ان کو اور پھر بعد میں اقوام کو یہ خبر پہنچائی جاتی ہے. دراصل میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ یوحنا شاید ابھی وہ قید میں ہے تو وہ پریشان ہوا ہو، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنی کالنگ سے، اپنی بلاہٹ سے اور خدا کے کلام سے وہ متنفر نہیں ہوتا، وہ باغ نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے یسوع مسیح کے پاس اور وہ اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں، اگر آپ لوکا کی انجیل 7واں باب پڑھیں تو وہاں 18ویں سے 35 آیت میں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. جب مسیح یہ سوال یوحنا یعنی یحییٰ کے شاگردوں سے سنتے ہیں، کیونکہ یحییٰ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کیونکہ وہ خود تو قید میں تھا، تو دراصل یحییٰ سوچ رہا تھا کہ اب میری خدمت کا اینڈ ہو چکا ہے، میں قید میں ہوں اور یہ جو آیا ہے دراصل یہ خداوند ہے. اور اس کا اقرار وہ کر چکا تھا کہ وہ جب مسیح اس کے پاس بپتسمہ لینے جاتے ہیں دریا یردن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. لیکن مسیح کیا فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے شریعت کو پورا کرنا. بے شک مسیح نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تو مجھ سے بڑا نہیں. یوحنا کہتا ہے کہ یسوع مسیح مجھ سے مقدم ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. یوحنا رسول ہی فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تو میرے گناہ اٹھانے آیا ہے اور تم مجھ سے بپتسمہ لیتا ہے. لیکن مسیح دراصل شریعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مسیح یہی بات اسے کہتے ہیں کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں کر سکتا. مسیح میرے لیے شریعت کو پورا کرنے آیا. اور شاگرد پوچھتے ہیں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یوحنا کیا سوچ رہا تھا کہ اب یہاں پر دی اینڈ ہے یا مجھے قید سے باہر نکلنا ہے اور میں نے اور خدمت کرنی ہے. مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ مسیح بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. لوکا رسول فرماتے ہیں، اور اسی گھڑی اس نے بہتوں کو جو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی. اس نے جواب میں ان سے کہا، ابھی جب یسوع مسیح نے ان کے سامنے یہ کام کیے تو پھر مسیح نے انہیں جواب میں کیا کہا؟ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. مبارک ہیں وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائیں. دراصل مسیح یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ مسیح نے دو کام کیے. مسیح نے پہلا کام اس نے پریکٹیکلی یہ سب کچھ کیا. پھر مسیح نے یسایہ نبی کی معرفت، ملاکی نبی کی معرفت، جو اس کے بارے میں کلام کیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ رپیٹ کر دیا. اس نے کہا کیا ہے کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں. یہی دراصل وعدہ تھا، جب مسیحا آئے گا تو وہ اچھا کر دے گا سب کو. وہ ہماری تمام تر تکفیریں اٹھا لے گا، وہ ہماری مصیبتیں اٹھا لے گا اور ہمیں چنگا کر دے گا. یسایہ 53 باب، یسایہ 61 باب، یسایہ 35 باب ہمیں یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. جب ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح
इस बात के वसीला से आला है, वो नबियों से आला है, वो एलिया से आला है, वो इब्राहिम से आला है, क्योंकि वो शरीयत को पूरा करने आया है। आज तक किसी नबी ने, आज तक किसी रसूल ने, आज तक किसी पैगंबर ने इस बात का दावा नहीं किया कि वो शरीयत को पूरा करने आया है। नबी आए हैं शरीयत लेके, नबी आए हैं किताब लेके, लेकिन मसीह यस्सु उन किताबों को पूरा करने आए हैं। और इंजील मुकद्दस दरअसल वो है क्या? वो दरअसल इस बात का मजमूआ है कि मसीह यस्सु ने शरीयत को कैसे पूरा किया। और इसीलिए जब आप अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको शरीयत के हवाले जगह जगह मिलते हैं। दरअसल अंजील मुकद्दस इस बात की जिंदा दलील है कि शरीयत पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें किसी शरीयत की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान हो गुनाहगार, वो शरीयत को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हमें नबी से बढ़कर, इसीलिए हमें खुदा के रूह के वसीला से पैदा होने वाले रूह अल्लाह की और उसके कलमा से पैदा होने वाले कलमा तुल्ला की जरूरत थी, जो एलिया से बड़ा है, जो इब्राहिम से बड़ा है, जो याया से बड़ा है। और ये सब उसी की बाबत हमें बताते रहे। और यही नहीं बल्कि आज भी जब हम इस हवाला में एक और बात देखते हैं कि बाज कहते थे कि एलिया है और बाज ये कि नबियों में से किसी नबी की मानिंद एक नबी है। तो दरअसल मैं जब इस बात को सोच रहा था तो मसीह की और ज्यादा जात मुझे उत्तम नजर आती है। हैरान कर देने वाली बात मेरे सामने आती है कि आज भी वो चाहे बुद्ध मत हो, चाहे हिंदू मत हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, वो मसीह का पोस्टर अपनी दुकान पर लगाए बगैर अपनी दुकान नहीं चला सकते। वो अपने मजहब को पेश नहीं कर पाते जब तक वो मसीह का जिक्र न कर लें। मिसाल के तौर पर बुद्धा के मानने वाले कहते हैं कि मसीह दरअसल बुद्धा का इजहार है। हिंदू मत के मानने वाले दरअसल कहते हैं कि मसीह खुदा का अवतार है। सिख मजहब के मानने वाले दरअसल वो कहते हैं कि ये गुरु नानक का अवतार है। और इसी तरह इस्लाम इस बात पर इजमा है कि बगैर मसीह को कबूल किए और उसकी अंजील को कबूल किए वो मुसलमान नहीं हो सकते। ये बात हमें मसीह की हैरान कर देती है कि वो ना सिर्फ नबियों से आला है बल्कि तमाम तर मज़ाहब उसका पोस्टर अपने यहां भी लगाए हुए हैं कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी लोग अपनी तरफ से उसको कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, मसीह से नहीं पूछते, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मसीह से जरूर पूछना चाहिए कि तू कौन है। और इसका जवाब जब हम मसीह से पूछते हैं तो वो वाज़िया तौर पर वो यहूदी मजहबी रहनुमाओं को फरमाते हैं। वो कहते हैं यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 29 से 40वीं आयत तक, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। दूसरी जगह मसीह यीशु अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं कौन हूं। कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो
दूसरे मायनों में मसीह फरमाते हैं कि शरीयत को पूरा करने वाला मैं हूं, और दूसरी बात तमाम मज़ाहब के लिए कि अकेला राह मैं हूं। अगर तुमने मुझे पाना है तो मुझे ही तुमने राह कबूल करना है, मुझे ही तुमने हक कबूल करना है, और मेरे ही वसीला से तुम हमेशा की जिंदगी पा सकते हो। दूसरी बात हम सीखते हैं, अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं मरकस की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत हमें बताती है कि जब मसीह की तबलीग की जाती है, जब मसीह के नाम के लिए हम खड़े होते हैं और उसकी राह तैयार करते हैं, तो हमारी तबलीग नबियों जैसी होनी चाहिए। यहां पर हम सीखते हैं कि याह्या की तबलीग हजरत इलियास जैसी। 18वीं और 20वीं आयत हमें यूं फरमाती है, और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को क्या समझता था? रास्तबाज, और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उससे बचाए रखता था। जब वो बातें सुनता था तो उसके ऊपर होता क्या था? यहां पर लिखा है, वो उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान यानी कि परेशान हो जाता था, मगर सुनता खुशी के साथ था। हमारे यहां भी यही बात है, लोग सुनते तो बड़ी खुशी के साथ है, लेकिन करते अपनी ही है। मैं इस हफ्ते एक शख्स से मिला, वो कहता है कि मैं खुदावंद को मानता हूं और बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी को हक नहीं कि मुझे बताए। और मैंने उसे कहा कि इत्तफाके राय क्या है, इजमा क्या है, कि हमें जो बाइबल को मानते हैं, हमारे नजदीक बाइबल है, और जो कुछ बाइबल में लिखा है वो मुझे उस पर अमल करना है। और मैंने उसे दिखाया कि भाई जी, आप दरअसल गलती पे हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं तो आपको कलीसिया में शामिल होना बड़ा लाजमी है। वो दरअसल समझता था कि मुझे मुझे बस मसीह चाहिए था और बस नहीं। दरअसल मसीह ने खुद फरमाया कि मैं कलीसिया को लेने आने वाला हूं। मसीह ने फरमाया कि मैं ईमानदारों को लेने आया, और कलाम मुकद्दस में हमें जगह जगह इस बात का इल्म मिलता है कि हमें उसके कलाम पर अमल करना है, ना कि हेरोदीस की तरह। अब वो कलाम क्या सुना रहा था, किस वजह से यूहन्ना को वो पकड़ते हैं? इस वजह से नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई तफसीर कर रहा था, इस वजह से नहीं कि उसकी कोई अपनी बात थी या हेरोदीस के साथ उसकी अपनी कोई दुश्मनी थी, बल्कि यूहन्ना रसूल शरीयत को उसके सामने पेश करता है, और शरीयत के मुताबिक अहबार 18:16 और अहबार 20:21 में वाज़िह तौर पर लिखा है, तू अपनी बावज के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। वाज़िह तौर पर हम सीखते हैं कि ये गुनाह था, और नबी होते हुए या खुदा के खादमीन होते हुए हमें इस बात का लिहाज नहीं करना कि सामने बादशाह है, वजीर है, या पिंड का कोई चौधरी है। नहीं, बल्कि हमें खुदा के कलाम को सामने रखना है। मुझे ये बात करते हुए एक कहानी याद आ गई। ये भारत के एक सूबा में हुई, और ये अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर इस कहानी से गीत बना, जिसका नाम है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उर्दू में इसका गीत है, पुराना गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। होता क्या है, ये शख्स जिसने ये गीत अपनी शहादत के ऊपर कहा, और सुनने वालों ने इसको
शायरी बख्शी। दरअसल ये शख्स अपने कबीला से बाहर जाता है, और जब अपने कबीला से बाहर जाता है तो वहां वो खुदावंद के कलाम से वाकफियत हासिल करता है, और जब वो वापस आता है तो वो अपने कबीला में खुदावंद यीशु मसीह की तबलीग शुरू कर देता है। और कबीले का जो सरदार होता है वो सुनता है और गुस्से में आता है, और वो उस शख्स को अपने अदालत में कहता है कि पेश हो, और उसे ले जाते हैं वहां पर, और उसे कहते हैं कि यीशु मसीह का इनकार कर, वरना हम तुझे, तेरी बीवी को और बच्चों को मार डालेंगे। वो शख्स कहता है कि मैं नहीं करूंगा, और उसकी बेगम भी उसे कहती है कि आज ही हम मसीह के साथ ज़ियाफ़त में होंगे, इनकार न करना। वो शख्स इनकार नहीं करता, उसके बच्चों को मार डाला जाता है। और वो क्या कहता है अपनी बीवी के साथ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और जब उसकी बीवी को वो शहीद कर देते हैं तो वो कहता है कि दुनिया है पीछे, सलीब है आगे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और हम जानते हैं कि वो शख्स भी मार डाला जाता है, शहीद कर दिया जाता है। लेकिन उसकी इस दलेरी और सच्चाई की वजह से पूरे का पूरा गांव मसीह के पास आ जाता है, और बिली ग्राहम जो मशहूर तरीन 19वीं सदी और 20वीं सदी के मुबल्लिग हुए हैं, उनके क्रूसेड्स में हम इस बात को सीखते हैं कि वो इस गीत को ऑलमोस्ट हर क्रूसेड में वो गाते थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और यही बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि यूहन्ना रसूल सच्चाई को पेश करते हैं और ये नहीं देखते कि उनके साथ क्या होगा। वो शरीयत को पेश करते हैं, वो नहीं सोचते कि उनके साथ क्या होगा। दरअसल ये बात हमें हेरोदीस के ऊपर यहाँ ले आती है कि उसने अपने गुनाह का इतराफ ना किया, परेशान हो जाता था। उसके अंदर जो दिल था, जो धड़कता था, वो समझता था बात क्या हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिल पत्थर भी था। इतराफ के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर 7 किस्म के कलाम मुकद्दस में इतराफ हम देखते हैं, इकरार देखते हैं गुनाह का। गुनाह का इतराफ दरअसल खुदा को जलाल देता है। गुनाह का इतराफ रूह को आजिज़ करने का ज़रिया है। गुनाह का इतराफ परेशान दिल को रिहाई देता है। गुनाह का इकरार गुनाह को साफ करता है। गुनाह का इकरार मसीह का उस रूह से प्यार करने का, और जिसके लिए वो कफारा देने के लिए तैयार होता है, उससे मोहब्बत का इजहार है। गुनाह का इतराफ मसीह मुआफी का रास्ता है। गुनाह का इतराफ रहम का रास्ता है। और इसी तरह हम इस बात को देखते हैं कि हेरोदीस के दिल में ये इतराफ नहीं पाया जाता, बल्कि हम ये एक और बादशाह के दिल में इतराफ देखते हैं। इस इतराफ को हम एक और सल्तनत के आका के दिल में देखते हैं। इस इस इतराफ को हम एक और गुनाहगार के दिल में देखते हैं जो खुद भी बादशाह था। सो यहाँ पर मेरे मायनी हैं हजरत दाऊद की तरफ हमें ये इतराफ और ये इकरार, और जब शरीयत की बात सुनाई जाती है तो हमें दाऊद की तरफ ले जाती है ये बात। वहां पर हम देखते हैं हजरत दाऊद और हजरत और बादशाह हेरोदीस के दरमियान एक मतवाजी सूरत हाल हम देखते हैं, जहां पर हम ये भी देखते हैं कि नबी नातन और नबी याह्या के कलाम दोनों शरीयत को पेश करते हैं। एक के कलाम को कबूल किया जाता है, दूसरे के कलाम को कबूल नहीं किया जाता।
یہ بات ہمیں دوسرا سیموئل اس کی 12ویں باب اور اس کی پہلی سے 14 آیات تک لے آتی ہے، لیکن میں ساری آیات نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کو واقعہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے دوسرا سیموئل 12واں باب اور اس کی پہلی سے 14ویں آیت، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ دراصل یہ واقعہ یوں ہے کہ خدا اپنے بندہ ناتن نبی کو حضرت داؤد کے لیے کلام بھیجتا ہے، اور حضرت ناتن آتے ہیں اور اس کو کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس 100 بیڑیں تھیں اور وافر مقدار میں سب کچھ تھا، لیکن اس 100 بیڑوں والے شخص نے ایک دوسرے چرواہا جس کے پاس ایک بیڑ تھی، اس سے وہ بھی چھین لی اور اس چرواہے کو بھی مار ڈالا۔ جب حضرت ناتن اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو حضرت داؤد غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دوں گا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور حضرت ناتن زوردار آواز میں کہتے ہیں، تب ناتن نے داؤد سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا۔ تو خداوند کہتے ہیں کہ کیا یہ کام، یہ چیزیں تھوڑی تھیں؟ خداوند کیا کہتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے تو نے کیا کیا؟ تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کی؟ یعنی کہ داؤد نے جب ایسا کیا کہ اس نے خطی اوریا کو تو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اسی کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا، اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا۔ حضرت داؤد کے اس کام سے خدا کی تحقیر ہوئی، اور ہمیں بڑے واضح طور پر حضرت داؤد جب اس بات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کا دل چکنا چور ہوتا ہے، اور توبہ طائب کے لیے وہ اقرار کرتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوا، وہ شکستہ ہوتے ہیں۔ لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش دیا۔ جب ہم اپنے گناہ کو جان جاتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں، تو فوراً خداوند انتظار نہیں کرتا، جب ہم سچے دل سے، شکستہ دل سے خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ گناہ کا اعتراف خدا کے نام کو جلال دیتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، دراصل اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور آپ کی روح عاجز ہوتی ہے، آپ کا پریشان دل آرام پاتا ہے، آپ کے دل کو خدا صاف کرتا ہے، اور مسیح جو آپ کے گناہ کا کفارہ ہے، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بات نہایت ضروری ہے، اور یہی بات ہمیں لے آتی ہے ایک اور پہلو پر۔ جب ہم سچائی اور دلیری سے خدا کا کلام سناتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، یا ہمارے ارد گرد شاید یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لینا فرض ہے۔ آپ کو بول لینا چاہیے جھوٹ، اگر آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ کو جھوٹ بول لینا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات کلام مقدس کے مطابق ہے؟ کیا حضرت یحییٰ کو اس کا علم نہیں تھا، یا مسیح یسوع کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا جھوٹ بولنا خدا کے نزدیک درست ہے؟ جی ہاں، خداوند کے حضور یہ گناہ ہے، اور اگر یہ واقع ہی بات ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ
اور دوسرے انبیاء کرام جو سچائی اور شریعت پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، وہ دراصل پھر کیسی موت مرے؟ دراصل جھوٹ نہ بولنا ہمیں 10 احکام میں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے، اور خدا کو معلوم ہے کہ سچائی کی وجہ سے میرے نبیوں کی جان جا سکتی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تمہاری جان ایسی جگہ میں پھنس جائے جہاں پر تم مرنے کے قریب ہو تو جھوٹ بول لو، یہ حلال ہے۔ نہیں، خدا نے کہیں بھی ایسا کلام نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، جو کوئی جھوٹ بولے گا وہ اپنی جان کو کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور میری انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ بڑے زوردار الفاظ مسیح کے، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس سے شرمائے گا۔ جناب والا، ہمیں نہایت غور سے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جھوٹ خداوند کی طرف سے نہیں۔ اس لیے جو کلام اللہ کے برعکس کلام کرتا ہے دراصل وہ کلام اللہ سے نہیں ہے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ یہی بات ہمیں تیسری جگہ لے آتی ہے، اور وہ ہے حضرت یحییٰ کی مصیبت حضرت الیاس جیسی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس حوالہ میں ناچ رنگ ہوتا ہے، جشن کیا جاتا ہے، اور اس جشن کی وجہ سے ہیرودیس اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تو مانگ، جو مانگنا چاہتی ہے میں تجھے سلطنت کی آدھا حصہ بھی دے دوں گا۔ پہلی بات یہ جھوٹ تھا، وہ اس وقت بادشاہ بھی نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی جگہ پر وہ روم کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن اس بات کو ہم روکتے ہیں، ہم اس بات کی طرف جو اکثر مسیحی ایمانداروں کے اوپر اچھالی جاتی ہے کہ ہم ناچ رنگ کو صحیح سمجھتے ہیں، دراصل یہ درست نہیں۔ ہم ناچ رنگ کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کا ذکر آپ کو انجیل مقدس میں بے شمار جگہ پر ملے گا۔ لیکن یہاں پر پہلا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 1 سے 3 آیات میں ہم صاف جانتے ہیں، پولس لکھتے ہیں مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ یہاں پر اس کا کیا مطلب تھا کہ مرد جب وہ کنوارا ہے وہ ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں پر وہ عورت کو چھو سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر وہ تیموتھیوس اپنے شاگرد کو کلام مقدس کی روح کے وسیلہ سے لکھتے ہیں کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ اس کو معلوم تھا کہ ناچ رنگ دراصل کس کو؟ شیطان کو اور اس کے کاموں کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اس بات کو جان لیں کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے اینڈ پہ پڑھیں تو لکھا ہے کہ ناچ رنگ اور نشہ باز لوگ اور شرابی خداوند کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں یہاں پر، اور وہ ہے حضرت ایلیاہ جیسی موت کہ چنگل میں حضرت یحییٰ بھی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، ملاکی کے وسیلہ سے اور یسیاہ کے وسیلہ سے کہ جو یوحنا یعنی یحییٰ ہیں وہ دراصل ایلیاہ کی روح اور زور میں آئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بالکل متوازی صورتحال جو حضرت ایلیاہ کے ساتھ، الیاس کے ساتھ ہوئی تھی،
وہی ہم حضرت یحییٰ کے ساتھ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کو جب وہ حضرت الیاس موجود تھے، دوسرا سلاطین پہلا سلاطین اس کی 19 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں واضح طور پر یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت حضرت الیاس کو قتل کرنے کی دھمکی دیتی ہے، اور وہ ہے اہیب کی بیوی ایزبل. یہاں پر لکھا، اور اہیب نے سب کچھ جو الیاس یعنی ایلیا نے کیا تھا یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا یعنی کہ اس کا خدا مجھے مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ بھی کرے. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ایلیا کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ خدا نے اس کو دکھایا کہ تیرے خداوند یا تیرے دیوتا کے اندر یہ سوچ بھی نہیں پائی جا سکتی کہ تو میرے نبی کو چھو لے جب تک میں نہ ہونے دوں. یہاں پر حضرت یحییٰ کی موت، یہاں پر حضرت یحییٰ کی شہادت دراصل یسوع مسیح کی ہونے والی صلیب پر شہادت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے کہ جو بھی مسیح کا نام لے گا وہ نجات تو پائے گا، لیکن اس کو اپنی صلیب بھی اٹھانی پڑے گی. نور دنیا میں آیا اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا. بے شک اس میں زندگی تھی لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. جو بھی نور کی گواہی دے گا تاریکی اسے قبول نہیں کرے گی. لیکن ہاتھ ترجمہ رکھیں، آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے نور بن کے اس دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہے. اور ہم آخری بات کو دیکھتے ہیں کہ انتقام خداوند کی طرف سے ہے. ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں، توریت، زبور، صحائف انبیاء میں خداوند اپنے لوگوں کو نہیں کہتا کہ انتقام لو. اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا تو قرآن شریف میں حابیل اور قابیل، آپ کو معلوم ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا کیونکہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آپ قرآن چیپٹر 5 آپ پڑھیں سورۃ المائدہ، اس کی 28 سے 30 آیات میں اس کا ذکر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر حابیل بھی قابیل کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مار بھی ڈالے تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی کہ اگر تو مجھے زر پہنچائے تو میں تجھ پر زر نہیں پہنچاؤں گا. جب قابیل نے یہ کہا تو حابیل نے اسے مار ڈالا، یعنی کہ اس نے اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر ضرر پہنچائے اس نے یہ بتایا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا. اور یہ دراصل پوری توریت سے لے کے انجیل تک کی یہ تعلیم ہے کہ انتقام لینا خدا کا ہے. استثنا کی کتاب میں مسیح خدا نے بالکل واضح طور پر لکھا 32ویں آیت میں، 32 باب کی 35 آیت میں، اور اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے. اسی طرح ہم یہ پہلی کتابوں میں ہیں، اب اینڈ والی کتاب جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہاں پر بھی واضح طور پر 6 باب اور اس کی 10ویں سے 11ویں آیت میں خداوند خدا کے لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا کب تو انتقام لے گا، کیونکہ ایماندار نہیں سمجھتے کہ انتقام لینا ان کا کام ہے. یا نبی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ انتقام لینا اس کا کام ہے، بلکہ یہ خداوند کا کام ہے. اور وہ بڑی بھیڑ ہے جو خداوند کے نام سے شہید ہوئی ہے. وہ بڑی بھیڑ بڑی آواز سے چلا کر بولی
کہ اے مالک، اے قدوس او برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت کے لیے، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ کلام مقدس میں انتقام کی تعلیم سے خدا نے باز رکھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر انتقام کی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ تعلیم خدا کے کلام سے تضاد کھاتی ہے۔ اگر کوئی انتقام سے کام لیتا ہے، دراصل وہ خدا کے کلام سے تضاد رکھتا ہے۔ اس سارے حوالہ میں ہم کیا بات سیکھتے ہیں؟ اس بات کی طرف ہم آئیں گے اور ہم اپنی اس بات کا، اس تفسیر کا، اس حصے کا اختتام کرتے ہیں کہ کلام سچائی سے پیش کریں، اس کے لیے چاہے جان بھی جائے۔